العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. قال صاحب الوقایہ فیعاد لو اذن قبلہ ویؤذن عالما بالاوقات لینال الثواب اے الثواب الذي اعید للمؤذنین مستقبل القبلة واصبعاه في اذنيه ويترسل فيه اے یتمہل بلا لحن وترجیع. لحن في القراءة طرب وترنم ماخوذ من الحان الاغانی فلا ينقص شيئا من حروفه ولا يزيد في اثنائه حرفا وكذا لا ينقص ولا يزيد من كيفيات الحروف كالحركات والسكنات والمدات وغير ذلك لتحسين الصوت. وأما مجرد تحسين الصوت فبلا تغيير لفظه فإنه حسن. عزیزان محترم، یہاں سے صاحب کتاب تفریع پیش فرما رہے ہیں اپنے متن ہوا سنت للفرائض فحسب کے بعد جو لفظ آیا ہے فی وقتہا کہ اذان اس کے وقت میں کہنا سنت مؤکدہ ہے. فی وقتہا پر یہ تفریع ہے کہ اگر کسی نے قبل از وقت اذان کہی تو فیعاد اس کا اعادہ کیا جائے گا. وقت تو ابھی نماز کا شروع نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے اگر کسی نے اذان کہنا شروع کر دی اور مکمل کر لی تو اس اذان کا اعادہ لازم ہوگا. اس کی دوسری صورت، اگر اذان کے بعض کلمات وقت سے پہلے کہہ دیے اور بقیہ بعض وقت کے اندر بھی ہو تب بھی اس اذان کا اعادہ اور اسے دہرانا ضروری ہوگا. گویا اذان اپنے وقت میں معتبر ہے، وقت کے بعد بھی معتبر نہیں اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی، اور قبل از وقت چونکہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اذان دراصل و دخول وقت کی اطلاع و اعلام کے لیے ہے. آگے فرمایا کہ وَيُؤَذِّنُ عَالِمًا، کیسا شخص و اذان کہے. گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مؤذن کے اوصاف اور اس کے محاسن اور کیا کیا خوبیاں اس میں ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلی بات کہی ہے یؤذن عالما بالاوقات، اوقات نماز کو جاننے والا شخص اذان کہے گا. اوقات نماز کو جاننے والا شخص اذان کہے گا. کیونکہ شریعت نے نماز کو اوقات مخصوصہ کے ساتھ فرض کیا ہے اور اذان وہی معتبر ہے جو وقت کے اندر دی جائے نہ کہ وقت سے پہلے. اس اعتبار سے مؤذن کو عالم اوقات ہونا ضروری ہے، جاہل نہ ہو. لینال الثواب، تاکہ اسے ثواب ملے. اب یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یا ثواب سے مراد وہ ثواب ہے جو مؤذنین کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. مطلق ثواب مراد نہیں ہے. یعنی عالم اوقات کو جاننے والا شخص اگر اذان کہتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو مؤذنین کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. رہی بات مطلق ثواب کی تو وہ بے وقت اذان کہنے والے کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اذان ذکر اللہ ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی اور اس کی تعریف پر مبنی کلمات ہیں.
اور ذکر اللہ جو بھی کرے جب کرے اس پر ثواب کا ملنا یقینی ہے اور متیقن ہے اور موعود ہے۔ لیکن یہاں جس ثواب کی بات کی جا رہی ہے وہ ثواب ہے جو مؤذنین کے لیے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اخرجہ مسلم، کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے اذان کہنے والے ہوں گے، سب سے اونچی گردن والے اذان کہنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من اذن 7 سنین محتسبا کتبت براءۃ من النار، کتبت لہ براءۃ من النار، کہ جس نے 7 سال احتساب کی نیت سے ثواب کی امید پر اذان کہی اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں مؤذنین کے لیے شامل ہے، موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، اے اللہ ائمہ کو ہدایت عطا فرما، ائمہ کی رہبری اور رہنمائی فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ یہ ساری روایات مؤذنین کے مقام اور مرتبے اور ان کے عظیم المرتبت ہونے کی طرف غماز ہے اور مشیر ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں اور معاشرے میں اذان کے پیشے کو اور اذان کہنے والے قابل احترام اور قابل تعظیم مؤذنین کو اس وقعت کی نگاہ سے اور احترام کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے جس کے وہ حقدار ہے اور جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کلمات ہمیں اشارہ دیتے ہیں اور واضح کرتے ہیں۔ آج مؤذنی کے پیشے سے اسی آدمی کو رکھا جاتا ہے جو انتہا درجے کا کمزور ہو، جو انتہا درجے کا معذور ہو اور مجبور ہو، کمتر ہو کسی اعتبار سے سماج میں، جس کا کوئی مقام نہ ہو۔ جن شخصیات کے مقام و مرتبے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قدر اونچا اٹھایا ہو سماج میں، اور ہم لوگوں نے آج ان کے مقام کو اتنا ہی نیچے گرایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ذلتوں اور پستیوں میں جہاں بہت ساری وجوہات ہے اور اسباب و عوامل ہے، ان میں ایک بڑی وجہ اہل دین اور دین کے ساتھ اس طریقے کا وہ سلوک ہے جو انتہائی ناروا اور ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور ہم سب کو پورے امت کو اس سلسلے میں جو ہے معاف فرمائیں اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اس میدان میں بھی حسن خوبی کے ساتھ نبھانے کی صلاحیت دے۔ ایسے افراد کو مؤذن رکھنا چاہیے جو علم والے بھی ہو اور اسی طریقے سے ان کی آواز بھی اونچی ہو، بلند ہو، اور اس پیشے کو بڑی قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب آگے مستقبل القبلہ و اصبعاہ فی اذنی سے آداب اذان، مستحبات اذان کو بتایا جا رہا ہے کہ مؤذن جب اذان کہیں گا تو اس کا رخ مستقبل قبلہ ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے وہ اذان کہے گا، قبلہ رخ ہو کر وہ اذان کہے گا۔ اسی طرح اس کی دونوں انگلیاں اس کے کانوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس کا حکم فرمایا تھا، شہادت کی انگلی کان میں ڈالے۔ آپ علیہ السلام کا حکم تھا حضرت بلال کو، اور آپ نے علت یہ بھی بیان فرمائی اس کی کہ اس طرح سے آواز بلند ہو جاتی ہے، یعنی کہ انگلیوں کا، شہادت کی انگلیوں کا کانوں میں ڈالنا یہ رفع صوت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ یہ عمل مستحب ہے نہ کہ سنت، البتہ اس سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا اس حیت میں اگر کوئی بہرا کسی کو دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اذان ہو رہی ہے، اور اگر کوئی بہرا نہ بھی ہو تو دور سے دیکھنے والا آدمی یہ معلوم کر لے گا کہ اذان ہو رہی ہے۔ اور مستقبل قبلہ اذان کہی جائے
اس لیے کہ خواب میں جو اذان سکھلائی گئی تھی وہ مستقبل قبلہ، اس میں استقبال قبلہ کی کیفیت موجود تھی۔ اس کے بعد فرمایا وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ أَيْ يَتَمَهَّلُ بِلَا لَحْنٍ وَتَرْجِعٍ، اذان میں ترسیل ہے اور اقامت میں حدر ہے۔ ترسیل کے معنی آتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر کلمات کو ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ، اس میں جلدی نہ کرے، یعنی اذان کے ہر دو کلموں کے درمیان سکتہ کرے، بلکہ باقاعدہ سانس بدلے اور جلدی نہ مچائے۔ البتہ اقامت میں جلدی کرنا مسنون ہے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر، کہ جب تم اذان کہو تو اسے ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب اقامت کہو تو فحضر، اس میں حضر کرو، یعنی اسے جلدی جلدی کہو، اور ایسا کرنا مستحب ہے جیسا کہ بتا دیا گیا۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ اذان میں آواز تو کہ دور تک پہنچانا ہے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر کلمات ادا کرے، اور اقامت میں آواز کو صرف مسجد کے اندر تک پہنچانا ہے، مسجد تک پہنچانا ہے، اس لیے مسلسل کہتا چلا جائے، ٹھہر ٹھہر کر نہ کہے۔ بلا لحن و ترجیع، اذان میں لحن بھی نہیں ہے اور ترجیع بھی نہیں ہے۔ لحن طرب اور ترنم کو کہتے ہیں۔ لحن فی القراءۃ طرب و ترنم، اور یہ ماخوذ ہے گانے والوں کے طرب اور ترنم سے، من الحان الاغانی، یہ جمع ہے اغانی اغنیہ کی، جو گانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے گانوں کی آواز میں ترنم پیدا کرتے ہیں، لہراتے ہیں، اسی کو لحن کہتے ہیں۔ اذان چونکہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے اور اس کا مقصود اطلاع دخول وقت ہے، تو گانے والوں کے ساتھ کا جو طرب اور ترنم ہوتا ہے وہ اذان میں نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ تحریمی ہوگا لحن کے ساتھ اذان کہنا، جس میں اکثر حروف میں کمی زیادتی کی جاتی ہے۔ اور اگر حسن صوت کی خاطر اگر اذان میں اس طرح کے کلمات و حروف میں اگر زیادتی اور کمی کی جائے تو پھر اذان اور گانے بجانے میں کوئی فرق و باقی نہیں رہے گا، اس لیے اذان میں مطلقاً یہ درست تو نہیں ہے۔ البتہ تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے تمام حروف کو اپنے مخارج سے جملہ کیفیات کے ساتھ ادا کرنا، اس کی یہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر حسن صوت کا لحاظ رکھا جائے تو یہ اور زیادہ خوبی اور ہے اور مستحسن ہے، لیکن اس طرح سے کہ پھر کیفیات حروف میں یعنی حرکات میں، سکنات میں، مدات میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے، تو تحسین صوت کے لیے پھر اس صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور ترجیع کے معنی ہے
شہادتین کے کلمات کو پہلے آہستہ کہنا، پھر دوسری مرتبہ میں انہیں بآواز بلند کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ شہادتین کے جو کلمات ہیں پہلی بار انہیں آہستہ کہنا اور دوسری مرتبہ بآواز بلند کہنا، اسے ترجیح کہتے ہیں۔ عند الاحناف جو اذان ہے اس میں ترجیح نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان میں ترجیح سنت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ہی اذان سکھلائی تھی، اور احناف حضرت بلال کی اذان سے استدلال کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفر و حضر میں اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت بلال کی اذان میں ترجیح نہ تھی۔ اور اذان کا جو اصل واقعہ ہے، جو بنیاد ہے اذان کی مشروعیت کی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس میں بھی ترجیح موجود نہیں تھی۔ اب رہی بات حضرت ابو محذورہ جو اس زمانے میں دور نبوت میں بھی مؤذن تھے، ان کی اذان میں جو ترجیح تھی اور جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرما رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ کو جو اذان سکھلائی تھی، تو چونکہ وہ ترجیح یعنی شہادتین کے کلمات کو آہستہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے انہیں دوبارہ بلند آواز سے کلمات شہادتین کو ادا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ تو گویا ابو محذورہ کی روایت میں جو ترجیح ہے وہ تعلیم کے لیے ہے، وہ اصل سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر سنت اصلی اگر ہوتی تو پھر جو ہے دیگر مؤذنین حضرت بلال ہے، حضرت عبداللہ ابن زید انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اذان میں بھی ترجیح ہوتی۔ البتہ اگر کوئی ترجیح کے ساتھ اگر اذان کے کلمات اور شہادتین کو ادا کرے تو جواز ہوگا، جائز رہے گا، اس لیے کہ حدیث میں وہ بات موجود ہے۔ وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ أَن يَتَمَاهَلُ بِلَا لَحْنٍ وَتَرْجِيعٍ لحن فی القراءۃ طرب و ترنم ماخوذ من الحان الاغانی۔ قراءت میں لحن کرنا یعنی طرب اور ترنم کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ مغنی اور گانے بجانے والوں کے الحان سے اور ان کے طرز سے ماخوذ ہے۔ فلا ينقص شيئا من حروفه، لہذا مؤذن اذان کے کلمات میں سے کچھ نہ گھٹائے، ولا يزيد في اثنائه، اور درمیان میں نہ کچھ بڑھائے، کوئی حرف بھی نہ بڑھائے حرفاً۔ وكذا لا ينقص ولا يزيد من کیفیات الحروف، اور کیفیات حروف میں کمی زیادتی نہ کرے، جیسے کہ حرکات، سکنات، مدات وغیرہ ذالک، لتحسین الصوت، آواز کو اچھا کرنے کے لیے ایسا نہ کرے، ورنہ پھر اذان میں اور گانے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس لیے کہ گانے بجانے والے بھی تحسین صوت کے لیے یہ اتھل پتھل اور کمی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مُجَرَّدُ تحسین صوت، ہاں تحسین صوت بہرحال صرف مجرد تحسین صوت یعنی محض آواز کا اچھا کرنا جس میں الفاظ نہ بدلے، فَإِنَّهُ حَسَنٌ، وہ تو عمدہ ہے اور بہتر ہے۔ اسی لیے اچھی آواز والوں کو اذان کہنی چاہیے، اس لیے کہ اذان جیسا کہ میں نے کہا یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ جب اذان کے کلمات اچھی طریقے سے ادا کیے جائیں گے تو اس کا ایک بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤذن صحیح طریقے سے اذان دیتا ہے اور لہجہ اس کا دلکش بھی ہوتا ہے، تو رقت طاری ہوتی ہے، لوگ مسجد کی طرف کشاں کشاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سے غیر مسلم نے صرف اذان کے کلمات کو سن کر اسلام قبول کیا، اور وجہ یہی بنی کہ انہوں نے یہ بات سوچی کہ جس اذان میں اس قدر خوبی ہے، حسن ہے، کہ اس کی آواز سے ہم جو ہے بے خود ہوئے جاتے ہیں، تو یہ اذان جس مذہب میں ہوں گی اس کا نظام اور وہ اسلام اور وہ مذہب کس قدر حسین ہوگا اور جو ہے باعث کشش ہوگا۔ اس لیے وہ اذان ہی گویا ان کے لیے مشعل راہ اور صراط مستقیم اور ہدایت کو پانے کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے اچھی آواز والے حضرات کو اذان دینی چاہیے اور ایسے ہی افراد کو مقرر بھی
کرنا چاہیے۔ والترجیح فی الشہادتین ان یخفض بہما ثم یرفع الصوت بہما، شہادتین میں ترجیح یہ ہے کہ دونوں کے وقت، یعنی شہادتین کے کلمات کے وقت آواز کو پست تو کرے پہلے، ثم یرفع الصوت بہما، پھر ان دونوں کلمات کو بآواز بلند کہے۔ اس کا نام جو ہے ترجیح ہے، جس کے سلسلے میں میں اختلاف آپ کو بتلا چکا ہوں۔ وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي الْحَيِّ عَلَى التَّيْنِ يُمْنَةً وَيُسْرَةً، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت اپنے چہرے کو پھیرے، یمنتاً ویسرتاً، دائیں جانب اور بائیں جانب۔ تحویل کے معنی پھرانا ہے۔ ان دونوں کلمات کے وقت دائیں بائیں اپنے چہرے کو گھمائیں، اس لیے کہ یہ خطاب ہے، اور خطاب کے وقت تو قوم کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ایسا ہی ہے۔ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَاتِهِ إِن لَّمْ يَكُنِ التَّحْوِيلُ مَعَ الثُّبَاتِ فِي مَكَانِهِ، اور اپنے صومعہ میں گھومیں اگر تحویل ممکن نہ ہو تو، مع الثبات فی مکانی، اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہوئے، ٹھہرے ہوئے۔ المراد بأنه إن كانت الميزنة بحيث لو حول وجهه مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام فحينئذ يستدير فيها فيخرج رأسه من القوة اليمنى ويقول حي على الصلاة۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میزنہ یعنی اذان دینے کی جگہ، پہلے تو یہ سمجھے کہ صومعہ کسے کہتے ہیں؟ صومعہ دراصل یہ نصرانیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ صومعہ یہ نصرانیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ اذان گاہ کے اوپر چھوٹا سا گول کمرہ ہوتا ہے، اس کو صومعہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد وہ کمرہ ہے جو خاص اذان کے لیے تیار کیا گیا ہو، جس میں قبلے کی طرف اور دائیں اور بائیں کھڑکیاں ہوں، تو اذان اس کی طرف گھوم جائے حی علی الصلاۃ اور فلاح کے وقت، تاکہ اذان کی آواز دور دور تک پہنچے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے گھومنا ممکن اگر نہ ہو، میزانہ اگر ایسا ہو، اذان دینے کی جگہ ایسی ہے کہ اگر اپنے قدم کو برقرار رکھ کر صرف چہرے کو گھمائے تو اعلام حاصل نہیں ہو سکتا ہے، خود وہیں کھڑا رہے، صرف دائیں اور بائیں چہرہ گھمائے تو اعلام حاصل نہیں ہوگا جو مقصود اذان ہے۔ تو پھر مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف والی کھڑکی کے پاس جائے اور کھڑکی سے سر نکال کر حی علی الصلاۃ کہے، پھر بائیں طرف والی کھڑکی کے پاس جائے، سر نکالے اور حی علی الفلاح 2 مرتبہ بآواز بلند کہہ کر اپنی جگہ پر آ جائے۔ اذان کے بقیہ کلمات کا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اذان سے مقصد صرف اعلام ہے، دوسرا کوئی اس سے مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اس زمانے کی ہے جب اس طرح کے اذان کھانے ہوتے تھے اور بغیر مائک کے اور لاؤڈ اسپیکر کے اذانیں کہی جاتی تھی۔ آج ہمارے زمانے میں اس طرح کھڑکیوں سے گھومنا اور دائیں اور بائیں طرف چہرہ تو گھما دیا جائے گا، البتہ کھڑکی جو ہے پاس جانے اور اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوئی ضرورت آج کے زمانے میں باقی نہیں رہی ہے۔ تو اگر انکانت المیزنۃ بحیث لو حول وجهه مع ثبات قدمه لا يحصل الاعلام، اگر میزنہ اذان خانہ ایسا بنائے کہ اگر چہرے کو گھمائے گا اپنے پیروں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے تو اعلام حاصل نہیں ہوگا، فحینئذ یستدیر فیہ، تو اس صورت میں وہ اس میں یمیناً و شمالاً گھومے گا، فیخرج راسہ من القوۃ الیمنی، چنانچہ اپنے سر کو نکالے گا دائیں کھڑکی سے، ویقول حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کہے گا، ثم یذهب الی القوۃ الیسری، پھر بائیں کھڑکی کی طرف جائے گا، ویخرج راسہ، اور اپنے سر کو نکال کر یقول کہے گا حی علی الفلاح، ویقول بعد فلاح الفجر الصلاۃ خیر من النوم مرتین، اور فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے کلمات کے بعد۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
مستحسن قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے بلال اس کو اپنی اذان میں شامل کر لو۔ اسی طرح کی کچھ روایت حضرت ابو محذورہ کا بھی واقعہ ہے۔ سمعت ابا محذورۃ یقول کنت غلاما صبیا فأذنت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر یوم حنین فلما بلغت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق فیہا الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ نے خود کہا کہ اس کو داخل کرو۔ اور حضرت بلال سے جو واقع ہے ان بلال انہ اتى النبی یؤذنہ بصلاۃ الفجر فقیل هو نائم فقال الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم فاقرت فی تعظیم الفجر فثبت الامر علی ذلک۔ ان کلمات کو جب حضرت بلال نے کہا فجر میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے بیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کلمات کو باقی رکھا۔ اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ فجر کا وقت یہ نیند کا اور غفلت کا وقت ہے، اس لیے یہ کلمات انسان کو بیدار کرنے کے لیے اور اس کو اپنی اخروی فلاح و بہبود کو یاد دلانے کے لیے زیادہ کامیاب کلمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام عطا فرمائے، بطور خاص نماز فجر کی اللہ تعالی ہمیں پابندی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.